کرپٹ عناصر کو این آر او دیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، ان کو این آر او دے دو تو زندگی آسان ہو جائے گی، مگر بار بار کہہ رہا ہوں کہ این آر او کسی صورت نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سوشل میڈیا ورکرز کے ساتھ گفتگو، بولے اپوزیشن نے ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر بھی این آر او لینے کے لیے بلیک میلنگ کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو ثبوت کیوں نہیں لاتے؟ خواجہ آصف نے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہوتے ہوئے اقامہ رکھا، بھارت داعش کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ طویل بریک ڈاؤن کے بعد ملک کے بیشتر شہروں میں بجلی کی فراہمی بحال، کراچی سمیت متعدد شہروں کے بعض علاقے اب بھی بجلی سے محروم۔ ملک میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق گڈو میں 11:41 پر فالٹ سے سسٹم فریکوینسی 50 سے 0 ہو گئی۔ ایم ڈی این ٹی ڈی سی نے بریک ڈاؤن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا، باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی۔ وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کا فالٹ کہاں آیا، فی الحال ایمرجنسی سے نمٹنے میں مصروف ہیں، تحقیقات کا حکم نہیں دیا۔ وزیر توانائی عمر ایوب کی وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا رات 11:41 پر گڈو پلانٹ میں فالٹ آیا جو چند ہی سیکنڈ میں پورے ملک میں پھیل گیا، سسٹم موجود ہے جبھی تو بحالی شروع ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ماضی میں بجلی کی ترسیل کے نظام پر توجہ نہیں دی گئی جس میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ کراچی میں بجلی کی جزوی بحالی کا عمل مرحلہ وار جاری، پمپنگ اسٹیشنز، اسپتال اور اسٹریٹجک تنصیبات کی بجلی بحال کی جا رہی ہے۔ ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے گلشن اقبال، لانڈھی، ملیر، بلدیہ اور کلفٹن سمیت متعدد علاقوں میں بجلی بحال کی جا چکی۔ دیگر علاقوں میں بھی بجلی کی بحالی کے لیے کام جاری ہے کہ الیکٹرک کا تکنیکی عملہ فیلڈ میں موجود ہے۔ مسلم لیگ نون نے بجلی کے بریک ڈاؤن پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس کو جھوٹ کا خبرنامہ قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے حکمرانوں کو بریک ڈاؤن کی وجوہات کا تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ نواز شریف اس کا ذمہ دار ہے۔ عمران صاحب کا بیان آنے والا ہے کہ پاور پلانٹس بلیک میل کر رہے ہیں، فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا، فورن اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ بجلی کے بدترین بریک ڈاؤن نے ثابت کر دیا کہ حکومت کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران نیازی نے سمجھا ملک کو بھی موبائل فون کی طرح ری بوٹ کر کے دیکھا جائے، شاید چل جائے، اسی لیے انہوں نے پورا پاور نظام شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ عمران صاحب یہ ملک ہے، موبائل نہیں جو ری بوٹ کرنے سے چل پڑے۔ ملک صلاحیت، سمجھداری، ویژن اور ٹیم سے چلتا ہے۔ خدا را ملک سے مزید نہ کھیلیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ فائر ٹینڈرز اور واٹر باؤزز وزیر اعظم کی جانب سے کراچی والوں کے لیے تحفہ ہے۔ فائر ٹینڈرز کی دیکھ بھال مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کی میڈیا سے گفتگو، وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ کراچی میں اسی سال جولائی میں جدید ٹرانسپورٹ کا نظام چلتا ہوا نظر آئے گا۔ وفاقی وزیر امین الحق بولے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کراچی میں تاریخ کا سب سے بڑا جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے۔ فردوس شمیم نقوی نے کہا ہم سے کہا گیا تھا کہ سالڈ ویسٹ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی الگ الگ ہوگی۔ شیخ رشید اپنے وعدے پر قائم رہیں، ہم 19 جنوری کو آ رہے ہیں، راستے نہ روکیں، اجتماع بڑا ہو گیا تو اسی وقت دھرنا دینے کا فیصلہ ہوگا۔ جے یو آئی کی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا
हुकूमत को मुल्क में हर दाढ़ी वाला JUI का कारकुन दिखता है। वजीर आजम ने अपोजिशन को जलसे करने पर कंटेनर और खाना देने का कहा, जिससे वो मुकर गए। हुकूमत में चिमगादड़ बैठे हैं जिन्हें PDM के जलसे छोटे दिखते हैं। हजारों मजदूरों के कत्ल पर पूरा मुल्क अफसरदा है। PDM कोटा न जाती तो वजीर आजम भी न जाते। PDM की तारीख दम तोड़ रही है। मैंने पहले कहा था कि ये ना इस्तीफा देंगे, ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PDM इस्तीफे देगी, ना इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी। सारा पाकिस्तान पाक फौज के साथ खड़ा है। PDM में हिम्मत है तो रावलपिंडी आकर दिखाए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम चोरों डाकुओं से मुफाहिमत नहीं करेंगे। नून लीग को यहाँ तक मरियम नवाज ने पहुँचाया। मरियम नवाज दूर अंदेशी से काम लेती तो ये हाल न होता। पंजाब में पीपल्स पार्टी का अमल दखल नहीं। वजीर आजम इमरान खान बेहतरीन लीडर साबित हुए। गवर्नर पंजाब ने CTO ऑफिस फैसलाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में चौधरी सरवर ने कहा, पंजाब में पानी की बंद प्लांट चलाएंगे। PDM के इलेक्शन में हिस्सा लेना खुशाइंद है। एक सवाल पर कहा, इमरान खान क्यों इस्तीफा दें? अवाम ने उन्हें 5 साल के लिए मुंतखब किया है। PDM सियासी मैदान से आउट, गैर मुताल्लिक और खारिज अज बहस हो चुकी है। सियासी बेगानगी से बचने के लिए PDM के मौके परस्त कायदीन किसी भी हद तक जा रहे हैं। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फैयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा मजलूम हजारा शहदा की शहादतों पर सियासत चमकाने की कोशिश नून लीग की शर्मनाक तरीन हरकत थी। हजारा बरादरी ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार करके अपोजिशन की साजिशों को खाक में मिला दिया। और इस वक्त आपको ले चलेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के जानिब, जो कि सोशल मीडिया टीम से मिलने के बाद गुफ्तगू कर रही हैं। किसी की नाइली की वजह से आगे मुंतकिल नहीं हो रहा, तो आपका जो विजन था सर ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स के हवाले से, 2.5 साल बाद आज हम कहाँ खड़े हैं, कि आप मुतमईन हैं सर? पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हमें शुरू में बड़े प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि एक 30 साल से 35 साल से एक पार्टी बेसिकली वहाँ प्रिवेल कर रही थी। इवन अगर मुशर्रफ का दौर भी था तो एक्चुअली थी तो PMLA नहीं ना, वो वही लोग तो वही थे सारे जो कि प्रिवेल कर रहे थे। तो उससे ये हुआ कि नीचे तक पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पोलिटिसाइज थी। हम जब KP के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हालांकि ANP सिर्फ 5 साल से पावर में थी, लेकिन उसके बावजूद 2 साल लगे ब्यूरोक्रेसी को रिस्पॉन्ड करने में हमारे साथ, क्योंकि शुरू में हमें भी प्रॉब्लम्स आए उनके साथ, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन एफिलिएशन हो जाती है ना ब्यूरोक्रेट्स की, ऊपर प्रमोशंस आ जाती है पॉलिटिकल बेसिस पे, वो फिर उनकी लॉयल्टीज चेंज हो जाती है। लेकिन ये ठीक हो जाएगा। ये थोड़ा हमें प्रॉब्लम्स हैं और आई हमें, जब ब्यूरोक्रेसी से अब इंटरेक्शन होता है तो आपको पता चलता है कि किसकी क्या क्वालिटी है। तो इसलिए फ्रीक्वेंट चेंजेस भी होते हैं। मुझे कहते हैं जी इसको चेंज कर दिया, उसको चेंज कर, चेंज तो जब तक हमें ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी चेंजेस तो होते रहेंगे। लेकिन मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है जो अब ख़ास तौर पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ठीक चल रही और रिफॉर्म्स बहुत लेके आ रहे हैं, लेके भी आए हैं। छोटी छोटी रिफॉर्म्स आती रहती हैं कि कैसे हम इसको जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इसके अब इंक्रीजिंगली स्पेशलाइजेशन के ऊपर इनको जाना चाहिए। दुनिया में ब्यूरोक्रेसी स्पेशलाइज कर रही है, हमारे अभी जर्नलिस्ट हैं। अब मसलन IT का सब्जेक्ट है, इसके लिए आम ब्यूरोक्रेट नहीं उसको संभाल सकता, इसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए। उसी तरह और भी एरियाज है, एग्रीकल्चर है, उसमें भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है एग्रीकल्चर में, हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है लोगों की, तो वो हम जा रहे हैं उस तरफ रिफॉर्म्स पे। जी मखदूम शहाबुद्दीन सहाफ़ी हूँ एक, और आजकल इरास्मस मुंडस जर्नलिज्म स्कॉलर हूँ, तो इस हवाले से यूरोप में मुकीम हूँ। खान साहब सवाल आपसे ये है कि 50% अगर हम कहें कि 50% टेन्योर ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। इस सब के अंदर जो तब्दीली है वो ग्रास रूट लेवल तक आम आवाम को नॉर्मली नज़र नहीं आ रही। क्या हम देखेंगे कि 2.5 साल में ये ट्रांसफ़र होती है, या फिर 5 साल के बाद ये कहा जाए कि तब्दीली जो है उसके लिए मज़ीद वक्त दरकार है? और साथ ही साथ एक और सवाल है कि 2021 है,
ہر شخص کی کوئی نہ کوئی نیو ایئر ریزولوشن ہوتی ہے. تو بطور پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کی نیو ایئر ریزولوشنز کیا ہیں 4-5 جو آپ سمجھتے ہیں کہ 2021 میں آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں؟ 2021 میں تو 2 ریزولوشنز ہیں، وہ میں نے کہا بھی تھا. ایک، کوئی بھوکا نہ سوئے بائی دی اینڈ آف 21، اس کے لیے پوری جو تیاری کر رہے ہیں، اور ایک بڑا زبردست پروگرام اس کے لیے بنا رہے ہیں کبھی، اور انشاءاللہ یہ میرے خیال میں دنیا میں ہمیں لوگ فالو کریں گے اس پروگرام کے اوپر. اور وہ یہ پناہ گاہ اس کا حصہ ہے، کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پناہ گاہ کا، یہ بھی ہماری انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکنالج کی جائیں گی. اور سیکنڈلی جو ہیلتھ کارڈ ہے کہ ہر غریب گھرانے کے اندر پاس، ہر گھرانے میں ایک ہیلتھ کور ہو، تاکہ وہ سب سے زیادہ بے بسی ایک انسان کو ہوتی ہے کہ جب اس بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا. شوکت خان ہم اسی پریمیسز پہ بنا تھا. کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے، تو جو عام آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو ادھر سے میں نے شوکت خان. تو اب یہ اگلا پہنچ گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج. میری رول ماڈل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو مدینہ کی ریاست ہے وہ ایک ماڈل ہے ہمارے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ جو چینج آتا ہے نا، چینج از اے پروسیس، اٹ از ناٹ اے سوئچ کہ آپ نے آن کیا تو چینج آ گیا. ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے. اس میں ایک سٹرگل چاہیے. جب بھی ایک معاشرے کے اندر چینج آتا ہے، وہ معاشرہ سٹرگل کرتا ہے اس کے لیے. اگر آپ کسی کا خیال ہے پولیس آ جائے گی کہ سارے لوگ رشوت لینے بند کر دیں گے، ایسے نہیں ہوگا. لیکن معاشرہ رشوت بند کروا سکتا ہے. جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ ہم نے یہ ہمارے ویلیوز ہیں، پھر چینج آتا ہے معاشرے میں. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کبھی میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل کی کوشش نہ کرے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی. کرپشن تب ختم ہوتی ہے ایک معاشرے میں جب ایک معاشرے کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی سر 22 کروڑ کی ہے. سنگاپور ہمارے سامنے ہے، میری زندگی کے اندر وہ چینج ہوا ہے. ہوا کیا کہ mid 60s کے اندر لی کوان یو آ گیا، آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا پرائم منسٹر، ایماندار تھا خود. تو اس نے آہستہ آہستہ وہاں اپنی سٹینڈرڈ سیٹ کی، کرپٹ پریکٹسز ایکٹ لے کے آیا. انہوں نے ایک سٹنگ منسٹر کو کرپشن میں پکڑا تو لوگ ڈر گئے. پھر ایک فضا بنا دی سنگاپور میں کہ اس کے 15 سال کے رول کے بعد جب ایک منسٹر پکڑا گیا کرپشن میں تو اس نے خودکشی کی، کیونکہ اس کو پتا تھا سنگاپور میں اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. سو جب معاشرہ ایک کرپشن کو ان ایکسیپٹیبل کر دیتا ہے تب ختم ہوتی ہے. لا انفورسمنٹ اکیلی سے نہیں ختم ہوتی. معاشرہ جب ریئلائز